بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب لبیک، مصنف ممتاز مفتی، آواز مجید احمد جئی۔ یہ کتاب جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اردو ادب سے متعلق جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو برابر ملتا رہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کا وزٹ کیجئے، پلے لسٹ کا وزٹ کیجئے، وہاں آپ کو ٹوٹی ہوئی سڑک بات کر کے دیکھتے ہیں اور ٹی ہاؤس، لبیک اور اس جیسی دوسری کتابیں سماعت کرنے کو ملیں گی۔ لبیک، عظیم بیگانگی۔ اگر آپ کو کسی بزرگ کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا ہے تو شاید آپ دا ڈیوائن انکونسرس سے واقف ہوں۔ آپ کسی بزرگ سے ملیں، وہ آپ کو دیکھ کر اٹھ بیٹھیں گے، محبت سے مصافحہ کریں گے، بڑی ہمدردی اور شفقت سے حال احوال پوچھیں گے، پوری توجہ سے آپ کی بات سنیں گے اور بھرپور خلوص سے آپ کو مشورہ دیں گے۔ ٹھہریے، میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اسی وقت اس بزرگ کو فرش سلام کیجیے اور وہاں سے چلے آئیے۔ اگر وہاں سے چلے آنے میں آپ نے تکفف کیا تو آپ کو ڈیوائن انکونسرس سے دوچار ہونا پڑے گا اور وہ عظیم بے نیازی، عظیم بیگانگی، بے تعلقی ننگی ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اگر آپ نے توافق کیا تو آپ دیکھیں گے کہ اس بزرگ کی توجہ آپ کی طرف یوں سوئچ آف ہو جائے گی کہ انہیں آپ کے وجود تک کا احساس نہیں رہے گا۔ وہ آپ کی طرف یوں دیکھیں گے کہ ان کی نگاہیں رکیں گی نہیں بلکہ آپ کے پار ہو جائیں گی۔ آپ حرف غلط کی طرح مٹ کر رہ جائیں گے، نقش بر آپ کی طرح ناپید ہو جائیں گے۔ ڈیوائن انکونسنس بزرگوں کا ایک وصف ہے، ایک احتیاط، ٹھنڈی اور کند چھری، پتھر اور چور چور۔ قدرت کے خیمے میں میں دیر تک کھڑا رہا۔ انہوں نے دو ایک مرتبہ میری طرف دیکھا بھی، لیکن اس کی نگاہیں میرے پار ہو گئیں۔ پھر ڈاکٹر عفت بولی، مفتی صاحب آئے ہیں۔ قدرت نے یوں اچھا کہا جیسے ایک منتر جسے پھونکا دوسرے کے وجود کو رد کر دیا جاتا ہے۔ وہ اچھا مجھے یوں لگا جیسے کسی نے کچے شیشے پر پتھر دے مارا ہو۔ میرا وجود چور چور ہو گیا۔ میرے ریزے ہوا میں یوں اڑے جیسے دن کے ارد گرد روح کے ذرات کی بارش ہوتی ہے۔ وہ ریزے میری روح میں کانٹوں کی طرح پیوست ہو گئے۔ غصے سے میرا خون کھولنے لگا۔ میری آنکھوں میں قدرت کا خیمہ سرخ ہو گیا اور میں بھاگا۔ دور، بہت دور، ڈاکٹر عفت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، مفتی صاحب، مفتی صاحب۔ لیکن ٹھہریے، اس پتھر اور چور چور کی اہمیت آپ پر واضح نہیں ہو سکتی جب تک اس کا پس منظر بیان نہ کیا جائے، اور جب تک آپ پر اس تفصیل کی اہمیت واضح نہ ہو آپ مینا کو نہیں سمجھ سکتے۔ پر اسرار شخصیت۔ قدرت اللہ شاہ بزرگ ہیں یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ وہ ایک پر اسرار شخصیت ہے۔ صرف نفیسیت کے لحاظ سے نہیں، انفرادی نفیسیت کی گھمن گھیریاں تو تقریباً ہر شخص میں موجود ہوتی ہیں جو اسے اسرار کی جھال دے دیتی ہیں۔ قدرت کی پر اسراریت کسی اور قسم کی ہے، داخلی تاثرات کی بات نہیں۔ اس پر اسراریت کے مجھے کئی ایک خارجی ثبوت بھی ملتے رہے تھے۔ مثلاً اشفاق احمد نے 1958 عیسوی میں مجھے قدرت سے متعارف کروایا۔ پھر ان ابتدائی دنوں میں جب قدرت اور میں ملنے لگے تھے تو ایک پائے کے بزرگ نے جھنگ سے خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ ان دنوں جن صاحب سے آپ ملنے لگے ہیں انہیں ہمارا سلام کہیے۔ حالانکہ قدرت اور میری ملاقاتوں کی بات ابھی نکلی نہ تھی۔ کراچی کی ایک نہایت پاکیزہ اور عابدہ خاتون جو اعتکاف کرنا چاہتی تھیں، انہیں خواب میں قدرت کا مکان دکھایا گیا اور اشارہ ہوا کہ فلاں مکان میں اعتکاف کیا جائے۔ اس نے عرض کی کہ مجھے اس مکان کا اتا پتہ بتایا جائے۔ پھر حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ اس خاتون کو قدرت کے گھر جانا پڑا۔ وہاں جاتے ہی وہ گھر کو پہچان گئی۔ اتفاق کی بات ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے بات کی۔ کہنے لگی، بھائی یہ کس کا گھر ہے؟ مجھے یہاں اعتکاف کرنے کا حکم ہوا ہے۔ ایسے 20 خارجی واقعات ہیں جو قدرت کی پر اسراریت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن قدرت سے میرے تعلقات اس پر اسراریت کی وجہ سے استوار نہیں ہوئے
الٹا ان کی یہ خصوصیت تو ہمارے درمیان ایک رکاوٹ ہے۔ اس تعلق کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ قدرت کے کردار میں عظیم عجز تھا۔ عجز انسان کا منفرد اور مخصوص وصف ہے جو مجھ پر شدت سے اثر انداز ہوتا ہے۔ قدرت کے اسلام میں بے پناہ وسعت تھی۔ وہ اپنی نیکی کو بانس پر نہیں چڑھاتے تھے بلکہ یوں جیسے معذرت خواہ ہوں۔ وہ چھپ چھپ کر باتھ روم میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ قدرت سے ملنے کے بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ اسلام کیا چیز ہے، اللہ کا کیا مفہوم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر عظیم انسان تھے۔ ان خارجی تفصیلات کی وجہ سے مجھے شک پڑنے لگا تھا کہ قدرت کو اللہ اور اسلام سے ایک پر اسرار تعلق ہے، اور اسی بنا پر میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں حج پر اکیلا نہیں جاؤں گا۔ میں سوچتا تھا مجھے وہاں کون جانتا ہے، میں وہاں کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ جب ہی تو میں نے اتنی دیر انتظار کیا تھا اور پھر قدرت کے ہمراہ حج پر گیا تھا۔ میرے لیے قدرت کی حیثیت ایک لاٹھی کی تھی اور میری اپنی حیثیت ایک اندھے اپاہج کی۔ لاٹھی اور اندھا۔ اس روز مینا کے اس خیمے میں لاٹھی کے اندھے اپاہج کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ خود لاٹھی نے اندھے کو ٹھوکر لگائی تھی، پتھر مارا تھا۔ جب میں خیمے سے باہر نکلا تو فضا خون آلودہ تھی، ایک تند و تیز جکھڑ چڑھ رہا تھا۔ میں ایک شدت پسند غسیل آدمی ہوں۔ غصے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے عجز پال رکھا ہے۔ یہ عجز جھوٹا ہے۔ اس روز مینا میں عجز اور احترام کی وہ تمہ اتر گئی اور نیچے سے میں نکل آیا۔ میں اندھے اپاہج نے آنکھیں کھول دیں۔ میں اندھا نہیں ہوں، مجھے کسی لاٹھی کی ضرورت نہیں۔ میں کیا پرواہ کرتا ہوں کسی کی؟ قدرت رہبر ہے تو پڑا ہو۔ میں کسی رہبر کا محتاج نہیں ہوں۔ شاید اس سے یہ ضم ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ سب سہولتیں میسر ہیں، یہ آرام، یہ انگریزی ہوٹل، یہ غلیچے، یہ کرسیاں، یہ بیڈ۔ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، یہ میری طبیعت کے منافی ہیں۔ ڈو ناٹ belong to them۔ میں نالے کے کنارے دری بچھا کر پڑا رہوں گا۔ میں عرفات پیدل چل کر جاؤں گا۔ مجھے اس مرسیڈیز کی ضرورت نہیں جسے سعودی حکومت نے اپنے مہمان کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ غصے میں ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میری صرف ایک خواہش تھی کہ میں چلا جاؤں، دور، اس ہوٹل سے دور، اس لاٹھی سے دور، اس اندھے پن سے دور جسے میں نے کئی ایک سالوں سے زبردستی اپنا رکھا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں کتنا احمق ہوں میں کہ دانشور ہوتے ہوئے میں نے ایمان کی تلاش میں اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ کتنا احمق ہوں میں کہ ان مفوق الفطرت واقعات کو اہمیت دیتا ہوں۔ دانشور کا کام تو شک کرنا ہے، ایمان لانا نہیں۔ بال کی کھال اتارنا ہے، تسلیم رضا کے جذبے سے اپنے کو فریب دے کر مطمئن کرنا نہیں۔ غصے کی وجہ سے میرا منہ لال ہو رہا تھا، دل کھول رہا تھا، چلتے ہوئے ٹھوکریں لگ رہی تھیں۔ موڑ کے وہ پر جو پچھلے 8 سالوں میں قدرت سے مستعار لے کر میں نے بڑی محنت سے اپنے دم میں سجائے تھے، ایک ایک کر کے نوچ کر نکال پھینکے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ میں حج ادا کر کے واپس لوٹوں؟ یہ روٹین جسے حج کہا جاتا ہے محض ایک پیریڈ ہے۔ میں اس پیریڈ کو فرض کے طور پر ادا نہیں کر رہا۔ میں نے کبھی فرض بھی تو پورا نہیں کیا، پھر حج کا فرض پورا کرنے کا مطلب؟ میں کیا مسلمان ہوں یہ فرض پورے کروں؟ میں تو مردم شماری کا مسلمان ہوں۔ اور مسلمان کون کہاں ہیں؟ کچھ لوگوں نے اسلام کو وقت بنا رکھا ہے، کچھ لوگوں نے اپنی اہمیت قائم کرنے کے لیے اسے اجارہ بنا رکھا ہے، کچھ لوگ اسے کاروباری طور پر استعمال کر رہے ہیں، لیکن میرا تو اسلام پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے اسے گدلا نہیں کیا۔ میں نے اس کا اس قدر احترام کیا ہے کہ اس کی حدود میں کبھی پاؤں نہیں رکھا تاکہ وہ میلا نہ ہو جائے۔ خیمے، مجھے ٹھوکر لگی، میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس وقت میں زائرین کے خیموں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ میرے سامنے ہی خیمے تھے، ہر خیمے کے 2 حصے تھے، ایک وسیع و عرض حصہ جس میں زائرین نے زمین پر بستر بچھا رکھے تھے اور وہ ان پر بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ شامیانے کا سامنے پردہ اٹھا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ باہر سڑک سے دکھائی دے رہے تھے۔ بڑے حصے سے ملحقہ ایک چھوٹا سا خیمہ تھا جس کے گرد کناتیں لگی ہوئی تھیں اور اندر چولہے بنے ہوئے تھے۔ چولہوں پر بڑے بڑے دیچکے رکھے ہوئے تھے، نیچے آگ جل رہی تھی۔
چولہوں کے پیچھے بروچی کھڑا کھانا پکانے یا بانٹنے میں مصروف تھا۔ تقریباً ہر خیمے کا منظر ایک سا تھا۔ کہیں متمول زائرین کا خیمہ آ جاتا جہاں پلاسٹک کے برتنوں کا انبار لگا ہوتا، دیچکوں کی جگہ دیگیں پک رہی ہوتی اور عام سالن کی جگہ مرغیوں سے رکابیں بھری ہوتی۔ اس وقت میری نظر میں یہ تمام تفصیلات دھندلائی ہوئی تھیں۔ میرے سینے میں غصے کی دیگ چڑھی ہوئی تھی۔ اس سے نکلتی ہوئی بھاپ نے میری نگاہوں پر گلاف چڑھا رکھا تھا۔ ارے میں رک گیا۔ لڑائی جھگڑے؟ ایک خیمے کے زائرین اپنے مولم سے جھگڑ رہے تھے۔ پتہ نہیں زیر بحث معاملہ کیا تھا، آیا کھانے پر جھگڑا تھا یا داموں پر؟ زائرین غصے میں بول رہے تھے، ان کے منہ سرخ تھے، آستینیں چڑھی ہوئی تھیں، ماتھے پر تیوریاں تھیں، زبانیں چل رہی تھیں، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ مولم یوں پتھر بنا کھڑا تھا جیسے بوتو۔ اس کے چہرے پر خشونت تھی، بے حسی تھی، تضحیک تھی۔ اس جھگڑے کو دیکھ کر میں رک گیا۔ سعودی عرب کی سرزمین پر قدم رکھے 5 دن ہو چکے تھے۔ جدہ یا مکہ معظمہ کہیں بھی میں نے لڑائی بھڑائی کا منظر نہیں دیکھا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر حیرت ضرور ہوئی، لیکن اس میں خوشی کا عنصر بھی شامل تھا، غالباً اس لیے کہ میری کیفیت اس سے ہم آہنگ کی۔ کافی دیر میں وہاں کھڑا دیکھتا رہا، پھر آگے چل پڑا۔ چند ایک قدم کے بعد کچھ لوگ خیمے کے سامنے کیو میں کھڑے ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک زائر نے دوسرے کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس نے کھینچنے والے کو دھکا دیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس پر 4 زائرین دھکا دینے والے پر پل پڑے، کیونکہ ساری قطار گڈمڈ ہو گئی جیسے سانپ نے کنڈلی مار لی ہو۔ وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، ایک دوسرے کو مکے دکھا رہے تھے۔ دفتن میری نگاہ اس خیمے پر جا پڑی جس کے سامنے ہنگامہ ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا خیمہ تھا جس پر بیت الخلاء کی تختی لگی ہوئی تھی۔ یہ تو سارا جھگڑا رفع حاجت کے بارے میں ہے۔ آگے بازار میں دکانوں پر لوگ بھیڑ لگائے کھڑے تھے۔ وہ مختلف قسم کی چیزوں کو اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ دکاندار بڑی خشمگین لہجے میں خریداروں کو ڈانٹ رہا تھا۔ غالباً وہ پسند نہیں کر رہا تھا کہ لوگ چیزوں کو اٹھا کر دیکھیں۔ زائرین دکاندار کو چڑھانے کے لیے جان بوجھ کر چیزیں اٹھاتے اور ازراہ مذاق دکاندار کو دکھا کر اس کے دام پوچھتے۔ اس پر دکاندار چیختا چلاتا اور ان سے کہتا، جاؤ جاؤ اپنا راستہ لو، یہاں بھیڑ مت کرو۔ پھر کسی شخص نے دکان سے ایک چیز اٹھا کر دکاندار کے منہ پر دے ماری۔ اس نے چوک میں کھڑے سپاہی کو آواز دی اور ساتھ ہی چھلانگ مار کر اس شخص پر جھپٹ پڑا۔ گھبرا کر میں آگے چل دیا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ شہر مینا نہ ہو، جیسے ہم حج پر نہیں جا رہے تھے بلکہ میں وہاں کسی بین الاقوامی میلے پر آیا ہوا تھا، جہاں پاکستانی میلوں کی طرح جگہ جگہ لوگوں میں لڑائیاں، جھگڑے اور فسادات ہو رہے تھے۔ ان جھگڑوں اور ہاتھا پائیوں کو دیکھ کر میرے دل کا اضطراب اور بڑھ گیا۔ قریب ایک چائے کا اسٹال دیکھ کر میں وہاں روک گیا۔ ایک پیالہ چائے میں نے اشارے سے اسٹال والے سے کہا اور پھر کرسی اٹھا کر ایک کونے میں جا بیٹھا۔ وہاں پہلے سے ہی ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑے میاں، السلام علیکم، انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، اور اس کے بعد ہم دونوں خاموشی سے چائے پینے لگے۔ ابھی میں نے چائے کے 2 گھونٹ ہی پیے تھے کہ ایک حبشی بازار میں چیخنے چلانے لگا۔ شور سن کر لوگ ادھر بھاگے۔ میں حیرت سے بازار کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ بڑے میاں نے مجھ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے جواب دیا، غالباً جھگڑا ہو رہا ہے۔ اوہ، وہ اطمینان کا سانس لے کر بولے، میں سمجھا کوئی حادثہ ہوا ہے۔ جھگڑا بھی تو حادثہ ہوتا ہے، میں نے کہا۔ وہ بولے، جھگڑے تو یہاں ہوں گے، ہوتے ہی رہتے ہیں، جگہ جگہ ہوتے ہیں، بات بات پر ہوتے ہیں، ہاتھا پائیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ تو یہاں کا معمول ہے۔ جی؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ بھائی میرے، وہ بولے، یہ مینا ہے، مینا۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، جی نہیں۔ میں نے کہا، آپ پاکستان سے ہیں کیا؟ ہاں، وہ بولے، کبھی آیا تھا، اب تو میں مکہ معظمہ رہتا ہوں، 10 سال سے یہیں مقیم ہوں۔ آپ مینا کے متعلق کچھ فرما رہے تھے، میں نے پوچھا۔ یہ مینا ہے میرے بھائی، وہ بولے، یہاں کوئی شخص قیام نہیں کر سکتا۔ یہاں بہت سے پختہ مکانات موجود ہیں جن میں آرام و آسائش کا سامان لگا ہوا ہے، لیکن کس میں اتنی ہمت ہے کہ یہاں قیام کر سکے؟ میں نے حیرت سے بڑے میاں کی طرف دیکھا۔ سارا سال یہ شہر خالی پڑا رہتا ہے، وہ بولے،
سال میں صرف 4-6 دن کے لیے بعد ہوتا ہے، لیکن کیوں؟ میں نے پوچھا۔ وسوسوں کا شہر، اس لیے کہ یہ مینا ہے۔ مینا وہ جگہ ہے جہاں ابلیس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 مرتبہ بہکانے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی انگلی تھامے اس راستے پر جا رہے تھے تاکہ بیٹے کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیں، اس وقت ابلیس نے ان کے دل میں وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ کہنے لگا، چھوڑیے صاحب، بیٹے کی قربانی دینا کہاں کی عقل مندی ہے، اللہ کو قربانی کی کیا ضرورت ہے بھائی۔ 3 مقامات پر ابلیس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین محکم کو توڑنے کی کوشش کی۔ جب ان کا ایمان متزلزل نہ ہوا تو ابلیس نے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورگلایا۔ تمہارا باپ تو دیوانہ ہے جو اپنے لخت جگر کا گلا کاٹنے کے لیے قربان گاہ کو لیے جا رہا ہے۔ کوئی صاحب عقل و دانش ایسا کام کر سکتا ہے کیا تمہارے والد کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے؟ بھاگ جاؤ، ہاتھ چھڑا کر اس دیوانے سے دور بھاگ جاؤ، بھاگ کر اپنی جان بچا لو، ورنہ یہ جو 3 جمرے مینا میں بنا ہوئے ہیں، جمرات العقبہ، جمرات الوسطیٰ اور جمرات الاولیٰ، یہاں پتھر گڑھے ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابلیس نے بہکانے کی کوشش کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں ان مقامات کی نشاندہی کے لیے یہ پتھر گڑھے گئے ہیں۔ یہ نشانات نہیں، یہ تو شیطان کو پتھر بنا دیا گیا ہے، اور پتھر بن کر بھی ان کے اثرات جوں کہ توں قائم ہیں۔ انہوں نے اپنے تاثرات سے اس شہر کو مینا بنا دیا، وسوسوں کا شہر، الہات کا شہر، تذب و ذب کا شہر، انتشار کا شہر۔ یہاں بڑے بڑے ڈول جاتے ہیں، بڑے بڑوں کی منزل کھوٹی ہو جاتی ہے، اندھوں کے ہاتھوں سے لاٹھیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ میں نے چونک کر بڑے میاں کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہے تھے، یوں مسکرا رہے تھے جیسے اندھے اور لاٹھی کے قصے سے کما حق کا واقف ہوں۔ میرے ذہن میں ایک جکھڑ چلنے لگا، تو کیا وہ پتھر جس نے مجھے چور چور کر دیا پتھر نہیں تھا بلکہ خود جمرات الاولیٰ تھا، یا اندھے سے لاٹھی کسی مقصد کے لیے چھین لی گئی تھی؟ کیا وہ مینا ہی تھا جس نے مجھ سے میرا اندھا پن چھین لیا تھا اور مجھے رہبر سے بے نیاز کر دیا تھا؟ میں نے حیرت سے بڑے میاں کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا دی، بولے، جاؤ میرے بھائی جاؤ، اپنے خیمے میں جاؤ، ورنہ اندھیرا ہو گیا تو پھر شاید راستہ نہ ملے۔ یہ مینا ہے، یہاں جو راستے سے بھٹک جاتا ہے وہ پھر کبھی پہنچ نہیں پاتا۔ میں نے بڑے میاں کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، ان کے خد و خال میں محبت بھری سلوٹیں رینگ رہی تھیں، ان کے انداز میں محبت اور خدمت کا جذبہ کار فرما تھا۔ اٹھو، میرے دل سے آواز گونجی، اٹھو اور بڑے میاں سے رخصت ہو جاؤ، ورنہ اگر دا ڈیوائن انکانسنس جاگ اٹھی تو۔ میں نے اٹھ کر بڑے میاں کو مؤدبانہ سلام کیا اور وہاں سے چلا آیا۔ راستہ بھول، جب میں اپنے ہوٹل کے قریب پہنچا تو دروازے پر قدرت اور ڈاکٹر عفت کھڑے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھ کر شور مچایا، مفتی صاحب ادھر، اس طرف۔ قدرت نے کہا، ہم بڑے فکر مند تھے، ہمارا خیال تھا آپ راستہ بھول گئے ہیں۔ ہاں، میں راستہ بھول گیا تھا، میں نے جواب دیا۔ چلو اچھا ہوا آپ لوٹ آئے، انہوں نے کہا۔ یہ مینا ہے، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ قدرت نے پوچھا۔ یہاں بہت سے لوگ راستہ بھول جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کا راستہ کاٹا جاتا ہے۔ قدرت بولے، بہت سے اندھوں کے ہاتھوں سے لاٹھیاں چھین لی جاتی ہیں۔ میں نے کہا، متحمل مزاجی کو منتشر کر دیا جاتا ہے۔ یہ شہر نہیں، یہ ایک جائے امتحان ہے، اور مجھے ایسے نحیف و ناتواں میں اتنی ہمت نہیں کہ امتحان میں پڑھوں۔ میں یہاں رکنا نہیں چاہتا۔ نہیں، ایسا نہ کہیے۔ جن کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، جن کی راہ کاٹی جاتی، وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ قدرت بولے، خوش قسمت؟ میں نے حیرانی سے دہرایا۔ صرف ان کے راستے کاٹے جاتے ہیں جن کے پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، کہ آپ کے چلنے میں پہنچنے کی صلاحیت ہے۔ اس سے زیادہ خوشی کا احساس کیا ہو سکتا ہے؟ قدرت مسکرا کر بولے، امتحان میں پاس یا فیل ہونا اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ کیا آپ کی حرکت میں وہ نیک نیتی، وہ خلوص، وہ جذبہ ہے جو پہنچنے کا ضامن بن جاتا ہے۔ آپ کو علم ہے مفتی صاحب، قدرت نے کہا، کہ حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا کے راستے مکہ معظمہ میں داخل ہونا کتنا پسند تھا۔ یہ کتاب جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جائی کی تھی۔ اللہ حافظ۔